السلام علیکم بچوں، کیا حال ہیں آپ کے؟ میں ناز آپ کے ساتھ ہوں۔ میں نے اپنی پریویس ویڈیو میں آپ کو بتایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اپنی فیملی کو یا اپنے گھر والوں کو لے کر واپس آ رہے تھے تو راستے میں رات کا ٹائم ہو گیا اور وہ جنگل میں سے گزر رہی تھی اور بہت زیادہ سردی تھی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جنگل میں دیکھا کہ انہیں آگ نظر آئی۔ انہوں نے اپنے گھر والوں سے فرمایا کہ تم لوگ میرا انتظار کرو، میں تم لوگوں کے لیے آگ کا کوئی انگارہ لاتا ہوں تاکہ تم لوگ اس کو تاپ سکو، آگ کو تاپ سکو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جس طرف سے انہیں آگ کی روشنی نظر آ رہی تھی وہ اس طرف چل پڑے، اور جب وہ مقام طویٰ کے میدان میں پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک زیتون کے درخت میں ایک روشن چراغ چل رہا ہے، اور آواز آئی کہ اے موسیٰ، میں تمہارا رب یعنی اللہ ہوں۔ حضرت موسیٰ قریب تھے کہ بھاگ جاتے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر ندا لگائی کہ اے موسیٰ ڈرو مت، میں تمہارا اللہ ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ اپنے جوتے اتار دو، اور یہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت گھبرائے، اور لیکن انہوں نے جواب دیا کہ یہ میرے ہاتھ میں عصا یعنی میری لاٹھی ہے، اور میں اس سے جانوروں کو ہانکتا ہوں اور اس کے بہت سے فائدے ہیں میرے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ اس لاٹھی کو زمین پر ڈال دو۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ لاٹھی زمین پر ڈالی، اور جیسے ہی وہ زمین پر گئی وہ بہت بڑا اژدہا یعنی کہ سانپ بن گئی۔ آپ کو پتہ ہے بچوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت خوف زدہ ہوئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ ڈرو مت، آگے ہاتھ بڑھاؤ اور اس کو اٹھا لو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آگے ہاتھ بڑھایا اور ہمت کی اور اسے اٹھا لیا، تو وہ دوبارہ اپنی اصلی حالت میں آ گئی، یعنی کہ دوبارہ ان کی لاٹھی بن گئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ میری نشانی ہے، اور ایک اور نشانی یہ ہے کہ تم اپنا داہنا ہاتھ اپنی گردن کے ساتھ لگاؤ تو وہ چمکتا ہوا روشن نکلے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایسا ہی کیا، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک معجزہ تھا جو ان پر نازل ہوا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ تم فرعون کے دربار میں جاؤ اور اسے میرا حکم دو کہ وہ میری عبادت کرے اور وہ مجھے ہی سجدہ کرے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے اللہ، میری زبان میرا ساتھ نہیں دیتی، تو میرا مددگار میرے بڑے بھائی یعنی ہارون علیہ السلام کو بنا دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دونوں بھائی جاؤ اور فرعون کو سمجھاؤ کہ وہ گمراہ ہو رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت ہارون کو لے کر فرعون کے دربار میں حاضر ہوئے، اور فرعون کو اللہ کی دعوت دی کہ اللہ کی عبادت کرو، اسی سے ڈرو اور اسی کی طرف سجدہ کرو، اور وہی زمین و آسمان میں جو کچھ ہے وہ اسی کا مالک صرف اللہ ہے۔ جب حضرت موسیٰ نے اس کو اللہ کے حکم کی دعوت دی اور اللہ کے ایک ماننے کی تبلیغ کی تو وہ بہت زیادہ غضبناک ہوا، اور اس نے تکبر میں آ کے کہا اے نوجوان، تو کون ہوتا ہے کہ میری مجلس میں کھڑا ہو کے مجھے نصیحت کرے؟ پھر فرعون نے دربار مقرر کیا، اور اس نے ہر ملک سے بہت بڑے بڑے جادوگروں کو بلایا، اور اس نے کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کریں گے۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا، اور جادوگر فرعون کے پاس آ پہنچے اور کہنے لگے کہ اگر ہم جیت گئے تو ہمیں صلہ عطا کیا جائے گا۔ فرعون نے کہا ضرور، تمہیں میں اپنے مقربوں میں داخل کر لوں گا۔ جب فریقین روز مقررہ پر جمع ہوئے تو جادوگروں نے کہا موسیٰ، یا تو تم جادو کی چیز ڈالو یا ہم ڈالتے ہیں۔ موسیٰ نے کہا تم ہی ڈالو۔ جب انہوں نے جادو کی چیزیں ڈالی تو لوگوں کی آنکھوں پر گویا انہوں نے جادو کر دیا، اور لاٹھیاں اور رسیاں جو ان کے پاس تھی وہ گویا سانپ بن گئی۔ اس وقت حضرت موسیٰ کے دل میں ذرا خوف پیدا ہوا، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی کہ اے موسیٰ ڈرو مت، تمہارے پاس جو عصا اور لاٹھی ہے اس کو زمین پر چھوڑ دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم کی پاسداری کرتے ہوئے وہ لاٹھی چھوڑ دی، اور جیسے ہی وہ زمین پر چھوڑی وہ بہت بڑا اژدہا بن گئی، اور اس اژدہے نے ان جادوگروں کے ڈالے ہوئے سارے سانپوں کو نگل ڈالا۔ اب تو سب کے سب جادوگر حیران اور پریشان ہو گئے، اور وہ یہ کیفیت دیکھ کر سجدے میں گر گئے اور کہنے لگے کہ ہم جہاں کے پروردگار پر ایمان لائے، ہم موسیٰ اور ہارون کے پروردگار پر ایمان لائے۔ فرعون
بہت غصے میں آ گیا اور اس نے کہا کہ اس سے پہلے کہ میں تمہیں اجازت دیتا کہ تم ایمان لاتے، تم ان کے فریب میں آ گئے اور تم نے اسلام قبول کر لیا اور تم موسیٰ کے خدا پر ایمان لے آئے۔ میں تم لوگوں کا ایک ایک ہاتھ اور ایک ایک پاؤں مخالف جانب سے کاٹ دوں گا، تم لوگوں کو سولی پر چڑھا دوں گا، تم کو درختوں کے تنوں کے ساتھ باندھ دوں گا۔ وہ بہت غضبناک ہوا، بہت چیخا چنگھاڑا۔ جب اس کو پھر بھی سکون نہ آیا تو اس نے حامان کو بلایا۔ اس نے کہا کہ میرے لیے ایک ایسا رستہ آسمان کی طرف بناؤ کہ جس پر چڑھ کر میں موسیٰ کے خدا سے بات کر سکوں۔ حامان نے بہت سی گاریں، اینٹیں سب کچھ جمع کر کے حامان نے اینٹیں بنائیں اور اونچا محل تعمیر کیا، لیکن کہاں تک حامان تھک گیا اور تعمیر کرنے والے تھک گئے اور اینٹیں گارا ختم ہو گیا، اور فرعون بھی بہت ہی دور تھا، وہ بادلوں تک بھی نہ پہنچ سکا، چاند کی تو بات ہی کیا، چاند تک بھی نہ پہنچ سکا، سورج کی کیا بات ہے، وہ سورج تک نہ پہنچ سکا۔ آخر وہ عاجز آ گیا، بہت شرمندہ ہوا، اور وہ کر بھی کیا سکتا تھا۔ بے شک اللہ نے زمین اور آسمانوں کو